بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا مقام ہے۔ سنو، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری اسی واقعہ معراج کے تعلق سے بھی وہ فرماتے ہیں، سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ ہاں عطا فرمائیے۔ دونوں بھی ٹائم نہیں میرے پاس، تقریر کے موڈ میں میں بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ پوائنٹس آپ لے لیجئے، ہے نا؟ عطا فرمائیے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی، معدن المعانی آپ کی بڑی ہی معتبر کتاب ہے اور بہت ہی معتبر کتاب ہے اہل علم کے نزدیک۔ اسی معدن المعانی میں آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، جس وقت واقع معراج کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی تھی، براق پیش ہوا تھا، جیسے ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اس براق نے، تو خوشی سے بلند ہو گیا تھا، اتنا بلند ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے میں زحمت ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے پیشانی پر پسینے کی بوندیں آ گئی تھی۔ تو یہ گلاب کا اتنا احترام آپ لوگ کرتے ہو نا کہ نہیں کرتے ہو؟ آپ لوگ تو اڑاتے ہو، پھول اڑاتے ہو۔ یہ کافروں کے طریقے کو ہم نے بھی اختیار کر لیا ہے۔ پھول کو پھینکا نہیں جاتا ہے، بہت اچھی بات۔ پھول کی عزت کیجئے۔ یہ جو دوسروں کا طریقہ آپ لوگوں نے اختیار کر لیا، یہ پھینک رہے ہو وہ پھینک رہے ہو، نہیں، اس کی قدر کرو۔ صحیح بات۔ اب سنو شرف الدین یحییٰ منیری کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت پسینے کی بوندیں آ گئی پیشانی رسول پر، تو آپ جانتے ہو زمین میں گریویٹی ہے، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے اسے۔ جیسے ہی وہ پسینہ زمین کی طرف آنے لگا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نعوذ باللہ من ذالک مر کے مٹی میں مل گئے، بڑے نادان ہیں وہ۔ سنو، وہ رب ہے کہ جو نبی کے پسینے کو مٹی میں نہیں ملنے دیتا، تو مصطفیٰ کے سینے کو کیسے مٹی میں ملنے دیتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا جملہ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزو، پیشانی سے ایک قطرہ زمین کی طرف آنے لگا۔ مشیت ربی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کا پسینہ مٹی میں ملے۔ حکم رب ہوا ہے زمین سینے کو چیر لے۔ زمین شق ہو گئی، ایک پودا نمودار ہوا۔ جیسے ہی وہ پودا نمودار ہوا، اس میں کلی آ گئی، پھول بن گیا، اور جو یہ پھول سامنے آیا، ادھر سے یہ قطرہ زمین کی طرف آیا تو زمین میں نہ گیا، اسی کو پھول میں پہنچ گیا، جسے گلاب کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ نیکی رنگت گلاب میں۔ بات سمجھے نا؟ تو یہ نبی کے پسینے کی خوشبو کہاں ہے؟ تم اسے پھینک دیتے ہو۔ تو یہ پھینکنے والا رواج بند کرو۔ مالا پہناؤ چاہیے، اتنا اچھی بات ہے، سمجھ گئے نا؟ دوسروں کے رنگ ڈھنگ کو اختیار مت کرو۔ جو طریقہ ہے ادب کا، اسلام ایک تہذیب دیتا ہے، کلچر دیتا ہے، ان کلچرڈ کو کلچرڈ بناتا ہے، جو ان سیولائزڈ ہوتے ہیں انہیں مائنرڈ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے نبی کے فرمان کے مطابق جیتے ہیں، اپنی طبیعت پہ نہیں جیتے، مصطفیٰ کی شریعت پہ جیتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہم عاشق رسول ہیں، نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ ان کے وہاں ہوگا کہ وہ نسبتوں کو بھول چکے ہیں، لیکن نسبت اگر رسول پاک سے گلاب کو بھی حاصل ہو جائے تو ہم اس گلاب کا بھی احترام کرتے ہیں، ہے نا؟ اب دیکھ لو، میں بتا دوں، میں نے کرناٹک میں اپنے خطاب میں بیان کیا تو وہاں ایک باٹنی کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے کہا حضرت گلاب میں کیسے آپ نے کہتے ہیں گلاب میں؟ گلاب تو آرٹیفیشل وہ بھی ہوتا ہے جو ہائیبریڈ ہوتا ہے، بڑے بڑے گلاب ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گلاب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا دونوں سے موازنہ کر لو، ایک دیسی گلاب ہو اور ایک آرٹیفیشل گلاب ہو، جو آج کل کا جو قلم والا جو ہوتا ہے نا، اور دونوں کو کتاب کے اندر بند کر کے رکھ دو،
آہا کتاب کے اندر بند کر کے رکھ بند کر کے رکھ دو. کچھ دنوں کے بعد جب ورق کو کھولو گے تو جہاں نقلی گلاب ہے وہاں سے خوشبو نہیں بدبو آئے گی، لیکن جہاں اصلی گلاب ہے وہ خشک ہونے پر بھی خوشبو ہی دیتا ہے، کیونکہ اسی گلاب میں مصطفیٰ کے پسینہ بسا ہوا